السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتوں اور موضوعات کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس مختصر سی نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین شاعر کہتا ہے دل دیاں لگیاں کون جاندا، میں جاندی یا میرا رب جاندا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ترنا دان ہے نا، میں وضاحت کر دوں، جس طرح سیاستدان ہوتے ہیں اس طرح اب قوم کے اندر ترنا دان بھی بن چکے۔ ترنا دان میرا خیال ہے شرمندگی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ انہیں دن بعد کیتا کیجئے۔ اصل میں شرمندگی بندے کو کسی وقت نقصان پہنچا دیتی ہے، اور شرم انسان میں ہوتی ہے، ہر اچھے انسان میں ہوتی ہے شرم۔ جس طرح ایک لڑکی بیچاری نے شرم کی وجہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امی جان کو ایک پیارا سا داماد دے دو، اپنی شادی کی ڈائریکٹ بیچاری شرم سے نہیں تھی، نے دعا مانگ رہی۔ لجی جب اس نے کہا کہ یا اللہ میری امی جان کو ایک پیارا سا داماد دے دو، اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی نکی بہن کا بیاہ ہو گیا۔ پھر اس کی نکی بہن بوتیک چلانا شروع ہو گئی، تو بیچاری جو بڑی بہن تھی نا، اس نے کہا کہ ہائے منگی میں اپنے لئے دعا دے، بیاہ نکی بہن کا ہو گیا ہے۔ اس لیے شرم جو ہے نا، یہ کسی وقت بندے کو کام خراب کر دیتی ہے، پر بڑی بہن بیچاری اب بیٹھ کے نرا ہنستی رہتی ہے۔ نہ ہنسو، پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ تمہارا قصہ سنا رہا ہوں شدینے۔ تو ناظرین اصل میں جو شرم ہے نا، یہ انسان میں ہونی بھی چاہیے، مگر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندے سے کام غلط ہو جائے تو اس میں سوری کرتے ہوئے شرم نہیں ہونی چاہیے، وہ بندے کو دلیری کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب مسٹر جنید سلیم صاحب؟ تمہیں کیا تکلیف ہے دھرنے سے؟ تم نے وہاں سے گزرنا ہے، ان کے جائز مطالبات مان لو، وہ ختم کر دیں گے دھرنا۔ یار جائز مطالبات پہلے دن انہوں نے بتا دیے تھے، باقی 28-29 دن اب کام خراب ہو رہا ہے۔ اسی طرح کا صاحب ہوا ہے کہ ایک بیچارہ میرے کا بندہ ناول نگار بننے کے شوق میں ناول لکھ بیٹھا، اچھا جا کے اپنے دوست کو کہتا ہے لو جی میں نے ناول لکھا ہے، یہ پڑھ لے۔ لو جی 500 صفحے کا ناول تھا، پہلے صفحے پہ اس نے پہلی لائن پہ لکھا کہ ایک دن میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل کی طرف نکلا، اور آخری صفحے کی آخری لائن لکھی ہوئی تھی اور میں جنگل میں پہنچ گیا۔ بیچ کے 499 صفحوں کے اوپر بڑا کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا؟ دگڑ 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 دگڑ۔ اسی طرح یہ جو ترنا ہے نا، پہلے دن جو بات کام کی تھی وہ کر بیٹھے ہوئے، اب تو دگڑ 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 ہی ہو رہا ہے۔ اچھا پہلے پورے 500 صفحے تو کرو نا، 250 صفحے ہوئے تمہاری دگڑ 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 کی۔ اچھا ناول پورا کرنا، دگڑ دگڑ دگڑ، یار میں پاگل نہ بناؤ مجھے، حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ حضرت جی آج کی پہلی خبر سن لیجئے۔ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم دھرنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف۔ جناب نواز شریف صاحب حیور، اس وقت ہم ترنے میں نہیں پھنسے ہوئے، ہم سلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ ترنے کو چھوڑ دیں، آپ تیرنے کی بات کریں حیور۔ جو تیر رہے ہیں ہزاروں لوگ بیچارے، پانی کے اوپر سامان تیر رہا ہے ان کا، ان کے ڈنگر بچے تیر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنی بری حالت ہوئی ہے کہ حد رہ رب کا نام۔ ایمان سے یقین کرو جنید، میں جب بھی دیکھتا ہوں نا یار، ایمان سے میں سوچتا ہوں کہ یار لوگوں کو، انسانوں کو تو چلو مختلف ادارے جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا ہی رہے ہیں، جانوروں کو تو نیچے نہ گھاس ہے زمین کے اوپر کھانے کے لیے، نہ ان کو کوئی چارہ پہنچا رہا ہے۔ اگر وہ بھی جاندار ہیں، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بڑی بری حالت ہوئی ہے، اس لیے حیور اب ترنے والوں کو چھوڑ دیں، وہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں نا، وہ بھی اس طرف خود ہی اللہ پاک رحمت کرے گا تو توجہ دینی شروع کر دیں گے۔ آپ صرف سلام والوں کو دیکھیں اس وقت جناب، اللہ وارث ہے ملک کا، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بلکہ ہم تو آج حسب حال کے توسط سے مسلسل دوسرے دن بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے بڑی ہمدردانہ قسم کی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنی یہ جو امدادی کوششیں ہیں سیلاب کے حوالے سے، ان کوششوں کو یہ جو سیاست ہے اس سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اب بالکل، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں حکمران کیا سارے اپوزیشن والے بھی جو ہیں، خدا کے واسطے اس وقت یہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا
کہ اپنا تیلی ڈانس چھوڑ کے تو اپنے جو علاقے میں اللہ معاف کرے طوفان آیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دیں. حضور اللہ معاف کرے انسان مر رہے ہیں اور آپ کو ڈانس کی پڑی ہوئی ہے. جب پرویز کھٹک صاحب ڈانس کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کسی نے ان کے پر کاٹ دیا اور یہ اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان, لاہور اور گجرانوالہ بورڈ میں لڑکے بازی لے گئے. شکر ہے میرے اعمال کا لڑکوں نے بھی پوزیشن لیا, ورنہ جتنی بیتی ہو رہی تھی نا میں تو اپنا نام چینج کرنے لگا تھا عیہ بیگم. ہاں صحیح بات ہے, ایمان سے لڑکوں نے تو بالکل ہاتھ ہی مکا دی ہوئی تھی. امان سے بڑی بیتی ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے یار لڑکوں کی خاص طور پہ, اور میں چونکہ لڑکوں میں شامل ہوں میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں. بالکل پڑھنا ہی چھوڑ دیا لڑکوں نے, بالکل سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں. ماں پہ بیچارے معصوم, بلکہ کہہ لو کہ اپنے کموں میں رجے ہوئے, ان کو کمبائنڈ سٹڈی کے نام سے کہہ کے تو گھر سے نکل جاتی ہیں اور جا کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ کمبائنڈ سٹڈی کر رہے ہو. سارا دن آوارہ گردی, اور کوئی کام ہی نہیں ان کو. جب امتحان نزدیک ہوتے ہیں تو گیس پیپر ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں. سارے پاکستان کے گیس پیپر اکٹھے کر کے, یہ گیس ایویں نہیں شارٹ ہوئی. پھر کمرہ امتحان میں کمبائن ہو کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, کمبائن پیپر ہو رہا ہے, کمبائن سٹڈی ہو رہی ہے. گیس پیپروں میں سے بھی پھر دیکھتے ہیں کہ سارے گیس پیپروں میں کون سے سوال کمبائن ہے. صرف وہ تیار کر لیں پورا گیس پیپر, اب کون پڑے بندہ. اور تیار کیسے کرتے ہیں یاد نہیں کرتے, ان کی بھی بوٹی تیار کرتے ہیں. سارے بیٹھ کے اپنی اپنی بوٹی تیار کر کے تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں, تو جا کے پیپر والے دن بیچارے پیپر دے آتے اور پھر کہتے ہیں ہم نے پیپرز کی بڑی تیاری کی. یہی تیاری ہوتی ہے. تو عزیز صاحب آپ جتنے بھی لڑکے ہیں یہ سارے پہلے سے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے, ورنہ لڑکیاں جو ہیں وہ تو سارا دن بیچاری گھر بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہیں, پھر وہی فائٹ آئیں گی. اور وہ تو اتنی توجہ سے پڑھ رہی ہوتی ہے, ان کو پڑھتے دیکھ کے لگتا ہے کہ بعد میں دعا کریں گے یا اللہ اس کا ثواب میری دادی کو پہنچانا. امان سے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنے شہر کم از کم گجرانوالہ میں نا اپنے پلے سے چندہ اکٹھا کر کے نا, اپنے پلے سے چندہ اکٹھا کر, یار جو بندہ خود چندہ اکٹھا کرتا ہے وہ اپنے پلے سے چندہ اکٹھا کرتا ہے. ایک بڑا بورڈ لگوا دوں وچکار چوک کے, جس کے اوپر کو ہر دفعہ 300-400 لڑکوں کی تصویر لگائی جائے اور اوپر لکھا ہو کہ یہ سارے فیل ہو گئے, تاکہ سارا شہر دیکھے ان کو کہ یہ فیل ہوئے. عقل ہی نہیں کر رہے بچے. باقی باتیں چھوڑو, وہ جو عزیز سے عزیزہ والی بات ہے نا اس تجویز پہ غور کرو. یعنی کہ میری بیٹی پہ اس کی سوئی اڑ جاتی ہے. جب بھی میں ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا یہ میرا تمسخر میرے ذہن میں ہے کہ خاتون کے ساتھ خوبصورتی کا تصور آتا ہے, تم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. حالانکہ تمہیں کیا پتا ہے کہ پورے ملک کے جو ٹیچر ہیں کلیمی صاحب, منیر صاحب, بشیر صاحب, سارے کہہ رہے ہوں گے کہ واہ یو آر گڈ ٹیچر. اچھا جی, خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کی جائے. ہائے ہائے ہائے, جتنا مولانا کو غصہ ہے نا اس وقت دھرنے کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر, امان سے ان کا تو اگر بس چلے نا تو دھرنے کے کلے کلے بندے کو پکڑ کے پھینٹا لگائے. جتنی دفعہ ان کو اللہ معاف کرے چلو غلطی ہو جاتی ہے, بار بار ڈیزل کہنا بری بات ہوتی ہے یار. ان کو تو ایمان سے ان کا دل کرتا ہے کہ WWF کھیلوں میں جا کے ادھر دھرنے پہ, کنٹینر پہ چڑھ کے اوپر سے ڈائی مار دوں بندے کے اوپر. اور جتنی دیر تک عمران خان صاحب کا امپائر انگلی نہ اٹھائے اوپر سے اٹھو ہی نہ. یار تھوڑی کی ہے انہوں نے مولانا کے ساتھ, ادھر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپنے دھرنوں میں تقریروں میں. عمران خان صاحب جان بوجھ کے شرارتیں کرتے ہیں, عوام سے پوچھتے ہیں, نام نہیں لیتے, ڈیزل نہیں کہتے, کہتے ہیں کہ وہ جس میں 2 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا ہے وہ کیا ہے. وہ عوام بھی آگے سے شروع ہو جاتی ہے ڈیزل ڈیزل ڈیزل, حالانکہ 100 اور چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. آٹا کہہ دو, دال کہہ دو, یار گیہوں کہہ دو, آپ لوگوں کو ڈیزل ہی نظر آتا ہے. حد ہو گئی ہے. مولانا کا بیچارے کا تو وہ حال ہو گیا جو ٹیلی ویژن آنے کے بعد ریڈیو کا نہیں تھا ہو گیا, یا DVD آنے کے بعد VCR کا ہو گیا تھا. اتنا ہی لے لیا یار انہوں نے مولانا. عظیم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.